بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ اعلان کے ذریعے آج کے درس کے موضوع کا آپ سب کو علم ہوگا، موضوع کی اہمیت کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے موضوعات کو ایک سے زیادہ بار اور قریب وقتوں میں دہرا دیا جاتا ہے. ملتے جلتے مضمون بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اس موضوع کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے اور رب کا حق کو بیان کرنے کا اور اہم چیزوں کو دہراتے رہنے کا طریقہ بھی ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی باتوں کو کتنی جگہ دہرایا ہے، شرک کی باتوں کو کتنی جگہ بیان کیا ہے. نماز کا حکم چاہے ڈائریکٹ یا اشاروں میں کتنی جگہ قرآن میں وارد ہوا ہے. یہ سب کیوں ہوا؟ یقیناً ان باتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے
کہ یہ آواز ہمارے کانوں سے بار بار ٹکرائے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی کبھی اتر جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈ کراؤ، یاد کراؤ، یاد دہانی کراؤ، تنبیہ کرو، بار بار کسی چیز کو بار بار ذکر کرو، تاکہ کیا ہو، لوگ یعنی ان چیزوں کو سنتے سنتے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بھی اس کو قبول کریں، ان کے دل تک یہ آواز پہنچے، ان کے دل میں یہ احکام اتریں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو موضوع بڑا ہی اہم ہے، اور آج میں عام دستور سے ذرا ہٹ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ تھوڑا بوریت محسوس کریں، لیکن میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تو بوریت محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہیں انشاءاللہ، کیونکہ قرآن اور حدیث میں تو آپ نے دیکھا کتنی آیات وارد ہوئی ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، کتاب میں جو قرآن میں اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو احادیث آئی ہیں، ان کو ماننے کا حکم آیا ہے، مختلف پیرائے کے اندر آیا ہے۔ لیکن انسان ایسا ہو گیا ہے آج کا مسلمان، اپنے کو مسلمان کہلانے والا، مومن کہلانے والا، مجھے ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر اس کو نظر انداز کرنے کا عادی بن گیا ہے۔ جس کو کہتے ہیں اس کان سے سنتا ہے اس کان سے نکال دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے اللہ کو معلوم ہے، شاید جو توجہ دینی چاہیے یا جس توجہ سے سننا چاہیے یا جس مقصد سے اللہ کے کلام کو پڑھنا، سننا، سمجھنا چاہیے، شاید وہ مقصد ہمارے سامنے مفقود ہو، تو اس طرح کی بات سامنے آتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے کہ ایک مجلس میں آپ دسیوں حدیث سن جاتے ہیں، اور شاید اس میں ابھی اس نقطے پہ مجھے اپنی قصور کا بھی ایک احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہم لوگوں کی بھی اس میں کچھ غلطی ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، دسیوں آیتیں سرسری طور پر بیان کر جاتے ہیں، دسیوں احادیث بیان کر جاتے ہیں، اور اس میں ساتھیوں کا رد عمل کیا ہے، ساتھی کس مقصد کو لے کر اسے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، شاید ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی ہے تقریر کرنے کی، اور آپ الحمدللہ آتے ہیں یہاں پر تقریر سنتے ہیں، ایک رسم، ایک رواج چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ دین کی باتوں کو رواج کے طور پر یا ڈیوٹی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا، اور لوگوں کو بھی صرف یوں ہی شیخ کا پروگرام ہے دعوت سینٹر میں چلتے ہیں، آئے اور 1 گھنٹہ کا وقت گزار کر یہاں سے چلے گئے، نہیں، جس وقت آپ اپنے رہائش سے قدم نکالتے ہیں اسی وقت آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کا کلام سننے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے، اللہ کا دین سیکھنے، اور سیکھنے کے بعد ہم جو کچھ بھی سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی نیت لے کر وہاں سے چلیں۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے اس احساس کے اندر یا جو بے مقصدیت کے شکار ہم ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ کمی آئے، اور ہمارے اندر مقصد کو حاصل کرنے کی کچھ تڑپ پیدا ہو۔ اور
اللہ کے کلام کو سنیں تو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، کبھی کبھی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا ایک صحابی دوسرے صحابی کی خدمت میں آتا اور اللہ کا ایک فرمان، ایک آیت لے کر چلا جاتا اور اس پر عمل کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کر چلا جاتا اور اس پر عمل کرتا، اور اس کے لیے وہ ایک آیت اور وہ ایک حدیث اتنی مبارک ہوتی کہ جتنا ہم شاید اس طرح کے 10 جلسوں میں اور 10 پروگراموں میں سن کر انسنی کر دیا کرتے ہیں، اور کوئی فائدہ، کوئی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے، دراصل اللہ کے دین کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو، اصلاح آئے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہیں یہ آیتیں، ان آیتوں کا سننا، ان احادیث کا سننا کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ تو آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج انشاءاللہ آیتیں، تو میں نے کہا موضوع کے تعلق سے ابھی زیادہ پہلے نہیں، شیخ منیر قمر حفظہ اللہ کا درس بھی ہوا تقریباً اسی موضوع کے تعلق سے، لیکن اس میں یعنی میں کبھی کبھار جب یہ ذہن میں آتا ہے تو اس طرح کا موضوع یا اس طرح کی طرز گفتگو اختیار کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے ان کانوں سے گزر کر کچھ بات دل اور دماغ تک پہنچ جائے۔ ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کی پیروی، یا یہ کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں بار بار ہم باقی دیگر لوگ نہیں اپنی عقل کو اپلائی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور مفکرین کی طرف رجوع کرتے ہیں بھئی ان کا کہنا کیا ہے؟ اور بہت ساری جماعتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں ہمارے اس شریعت کے اندر جو اپنی نسبت اسی دین کی طرف کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہ ان کا کوئی تعلق اس دین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ سب لوگوں کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن حدیث ہی پڑھتے ہیں، ہم قرآن حدیث سے ہی دین سیکھتے ہیں، ہم قرآن حدیث کی ہی پرچار کرتے ہیں، ہم دین اسلام کے ہی ماننے والے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کو ابھی ماشاءاللہ اتنے لوگ الحمدللہ یہاں پہنچ گئے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ یہ ہم اور آپ جن کو انسان نامی مخلوق کہا جاتا ہے، کیا ہے ہمارا نام؟ انسان ہے نا؟ یہ ہم انسان جو اللہ کی ایک مخلوق بلکہ اشرف المخلوقات ہیں، ہماری حیثیت دنیا کے اس حصے میں اشرف المخلوقات کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اشرف کا لفظ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مخلوقات ہی میں ہمارا شمار ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی دیگر مخلوقات ہیں، ہم بھی ایک مخلوق ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دیگر مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، بس ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سمندر کو بھی دیکھتے ہیں، پہاڑ کو بھی دیکھتے ہیں، آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کی نشانیاں بھی دیکھتے ہیں، پر اپنے آپ میں نشانیاں تلاش نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ میں آپ کو ابھی اسی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ انسان نامی مخلوق پر تھوڑا غور کریں، اور اس انسان نامی مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین نے جو میکانزم رکھا ہے، جو مشینری رکھی ہے، ذرا اس مشینری پر تھوڑی توجہ دیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
اپنے اندر بھی ذرا غور کر کے تو دیکھو. اب آپ تصور کریں اور اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک ایک نظر ڈالیں اور اپنے اس جسم کے ایک ایک حصے جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے تصور کرنے کی اور تحلیل کرنے کی، انالیسس کرنے کی، وہ ذرا کر کے دیکھے. اگر کسی کے سر پہ بال اللہ نہیں چاہے اس کو بال گرنا شروع ہو جائے تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اللہ کے اس قدرتی بال جیسے بال پیدا کر لے. مصنوعی بال بہت سارے ابھی لوگ بنا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور سبحان اللہ، آپ غور کرتے جائیے، غور کرتے جائیے، یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو میکانزم رکھا ہے آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کی چھوٹی سی مثال اس کرۂ ارضی پر پھیلے ہوئے میڈیکل کالج اور میڈیکل ریسرچ سینٹرز آپ کے سامنے ہیں. کتنے جب سے یہ انسان ہے، کیونکہ بیماری اور یہ تو انسان کی یعنی اس کا لازمہ ہے، تو ہمیشہ سے جب سے یہ انسان ہے تب سے اس انسان کے بدن کا جو سسٹم ہے، اور کبھی تھوڑا سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کے لیے لوگ پہلے سے پریشان ہیں، حیران ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں. آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر کتنے میڈیکل، سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب یہ ہمارے اوپر اور آپ ہی کے اوپر تو ریسرچ ہو رہا ہے، یا اور کسی کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے؟ تو بلا مبالغہ جیسے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ایسے ہی اس انسان کا یہ میکانزم جو ہے نا، مشینری اس کی جو ہے، وہ اللہ کی ساری مخلوقات میں ایک مائع ناز مشینری ہے اور بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا ہی پیچیدہ ہے اور بڑا ہی مختلط ہے. اور اس کی ایک مثال کہ دل اور دماغ کا رابطہ کیا ہے. مکلف حدیث میں کیا آیا ہے؟ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. سائنس کیا کہتی ہے کہ ارے پورے بدن کا جو کنٹرول روم ہے وہ کنٹرول روم تو دماغ ہے. تو دل کو اللہ رب العالمین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات یہاں کیوں کر دی؟ دل کا کیا رول ہے؟ ابھی یہ رابطہ دل اور دماغ کا رابطہ اور اس گتھی کو سلجھانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور شاید ابھی تک کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے. یہ اوپر اوپر سے ہے کہ دل ایسا کرتا ہے تو دماغ ایسا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پیشانی کے اندر جو مغز موجود ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ناصیۃ کاذبہ، یہ پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے اس کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن. یہ اس میں کیا چکر ہے؟ دل کی بات. تو یہ رشتہ جو ہے دل اور دماغ کا، وہ یہ گتھی ابھی تک نہیں سلجھی. اور بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کہ شاید انسان قیامت تک ان کو سلجھا بھی نہ سکے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی موضوع پر آتا ہوں کہ یہ انسان، اس کی مشین، اس کو آپریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اور یوں ہی سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. اب جب یہ مشین اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کی مشینری اتنی، تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کیا کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ آپ ابھی دنیا کا، میں اس لیے آپ کو یہاں اس مثال کی طرف لایا ہوں کہ یہ مثال ہماری دنیاوی مثالوں سے ملتی جلتی ہے. شاید اس پر کچھ غور کر کے آپ کچھ کسی رزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں. کہ ایک چھوٹا سا موبائل بھی ہے، اگر آپ لینے جائیں تو اس کے ساتھ میں ایک بکلیٹ
یا اس کے اندر آپ کھولیں تو بہت ساری رہنمائیاں آپ کو اسی کے اندر مل جاتی ہیں. ابھی پہلے تو چھوٹا موبائل بھی رہتا تھا تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی تھی, اور اس سے بڑی آپ گاڑی خریدیے, سبحان اللہ, ایک چھوٹی سی گاڑی ہم لوگوں کے دعوت سینٹر کی جو یہ افیو گاڑی تھی ابیو, اس میں میں نے دیکھا اتنی موٹی کتاب رکھی ہوئی ہے, اتنی موٹی کتاب. گاڑی کتنی چھوٹی سی ہے جس کو ہم کچھ خاطر میں, آج گاڑیوں کی دنیا اگر دیکھی جائے تو اس کے مقابلے میں اس گاڑی میں کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے BMW اور اس طرح کی جو بڑی گاڑیاں ان کے لیے کتنی موٹی کتاب ہوگی. آج یہ جو کمپیوٹر کی پڑھائی کرتے ہیں ہم, کمپیوٹر کی پڑھائی کے لیے آپ کتنی موٹی موٹی کتاب پڑھ لیتے ہیں, پھر جا کر کہیں کمپیوٹر کے ایک برانچ میں کسی حد تک آپ کو جانکاری ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے نا. کمپیوٹر کتنے برانچز ہیں اس کے, آج کل مشینری کا ایک حصہ بن گیا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنی ہدایتیں, کتنی تعلیمات لینی پڑتی ہیں, پھر جا کر آپ اس کمپیوٹر کے ایک برانچ کو آپریٹ کرنے کے قابل بنتے ہیں. ہے یا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اور پھر اسی طرح ایک کے بعد دوسری مثال لیتے چلی جائیے. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے, اور بارہا دعوت دی ہے, بارہا دعوت دی ہے کہ آپ اس دنیا کی نشانیوں کو دیکھو, حتیٰ کہ سفر کرنے کا, چلو دنیا میں, دنیا کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اس دنیا میں ایک سے دوسری جگہ سفر کرو. کیا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی چیزوں میں غور کرو اور اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو, اور رب کو پہچان کر یوں ہی پھر بھول نہ جاؤ. پہچان لو تو اس کو اپنا بھی لو. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اتنی ساری مشینری, ہم نے تو سب ذکر نہیں کیا, صرف مثالیں ذکر کی, اور سبحان اللہ یہ جتنی بہت ساری مشینری ہیں کہ انسانوں نے ان مشینریوں کو بنایا ہے. ابھی یہ جو کھودنے کی مشین اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ کہاں سے, ان کی تھنکنگ کہاں سے آئی, ان کا فکرہ کہاں سے ملا ان کو؟ سب انسانی جسم سے آیا. جو وہ اس کو کون سی مشین بولتے ہیں, پوکلین بولتے, وہ جب کھدائی کرتا ہے تو آپ اس کا وہ آپ کے ہاتھ جیسا نہیں ہو جاتا ہے تقریباً, جیسی بھی جو ہے. تو سبحان اللہ یہاں صرف میں لا رہا ہوں آپ کو اس طرف کہ اگر ہم ان مشینوں کو بغیر ہدایت کے آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنی اس مشین کو بغیر ہدایت کے آپریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس بات پر تو ہم لوگ سب متفق ہو گئے نا کہ ہدایت چاہیے ہر مشین کی کو آپریٹ کرنے کے لیے, چلانے کے لیے, اور یہ چلانا نہیں بہتر طریقے سے, ورنہ خراب ہو جائے گی مشین. وہ ہے نا, آپ کرنا کچھ ہے, کر دیں گے کچھ, اس میں پیٹرول ڈالنا ہے, اب ڈیزل ڈال دیں گے تو بھی خراب ہے, ڈیزل ہے پیٹرول ڈال دیں گے تو, اتنی چھوٹی سی مثال ہے کہ نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے تو خراب ہو جائے گی مشین. تو اس بات پر تو ہم سب متفق ہو گئے کہ نہیں بھائی, کسی بھی مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے ہدایات کی ضرورت ہے. اچھا, دوسرا سوال, ہدایات کہاں سے حاصل کریں گے آپ؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ BMW گاڑی آپ کو اگر چلانا ہے تو آپ GMC کا بکلیٹ لے کر کھول کر اس کو چلا سکتے, جانتے ہیں نا اس چیز کو, تو سمجھ سکتے ہیں نا. اور مرسیڈیز ہے تو اس کو ٹویوٹا کا کتاب لے کر آپ کھول کر پڑھ کر اس کو چلا سکتے, نہیں چلا سکتے نا. کیا سمجھا ہم نے؟ اس مشین کا بنانے والا جو ہے, ہم کو جو ہدایات اور تعلیمات چاہیے یہ اسی بنانے والے کی ہدایات چاہیے, کیونکہ اس مشین کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. مسلم ہے یہ بات یا کوئی شبہ کی بات ہے؟ مسلم ہے. اب انسان کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اب بھلا بتائیے کہ انسانوں کو چلانے کے لیے, اور انسانوں کو چلانے کا مطلب انسان کی زندگی گزارنا,
ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے، اپنی فیملی کو چلانا ہے، ایک بادشاہ کو اپنے پورے ملک کے انسانوں کو اور پورے سسٹم کو چلانا ہے۔ تو ہم کو ہدایات کہاں سے چاہیے؟ ہمارے اپنے پیدا کرنے والے کے پاس سے چاہیے نا، کہیں اور دوسری طرف سے شیکسپیئر کے اصول لے لیجئے اور آپ اپنے اوپر فٹ کر کے چلانا شروع کر دیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کسی منطق اور فلسفے کے مدرس کے اصول لے لیجئے اور اپنے آپ فٹ کر کے اپنے اوپر چلائیے، آپ چل سکتے؟ نہیں چل سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں ہم کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یا اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قوانین، کس سے ہم اپنے آپ کو چلا سکتے؟ اللہ رب العالمین کے قوانین سے۔ اور سبحان اللہ، ابھی اتنی باتیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو میں لے چلتا ہوں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم۔ دوسری آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب، سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ذالک الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی طرح کا شک شبہ نہیں۔ اب شک شبہ کس بات کا؟ علماء نے کہا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات ہدایت کی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، ہدایت کا ہم لوگ آج کل عربی کم سمجھتے ہیں، انگلش زیادہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ انگلش زیادہ سمجھتے ہیں، ہم اپنی گفتگو میں بھی انگلش استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ خدا کا معنی، خدا جو لفظ خدا ہے عربی میں نا، انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بتائیں؟ گائیڈنس، جی۔ اور کچھ؟ آپ لوگ ماشاءاللہ، وہ ابھی پھر ہم وہی موبائل والی مثال لے کر آئیں تو موبائل کے ساتھ آپ کو جو کتاب ملتی ہے اس کو کیا بولتے؟ الیکٹرانکس، کیٹلاگ بولتے، گائیڈ بک بولتے، ٹھیک ہے نا؟ گائیڈ ہمارے بھائی نے کہا اس لیے، ورنہ خدا کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں نا تو ہدایت ہوتا ہے، ہدایت، خدا اور اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت یا ہدایات، انسٹرکشنز، سمجھ گئے؟ انسٹرکشنز بعین ہی، یعنی ہم لفظی ترجمہ کریں تو انسٹرکشنز کا معنی پیدا ہوگا، ہدایات۔ اور ہدایات کا رول کیا ہوتا ہے؟ ہدایت نمبر 1، ہدایت نمبر 2، ہدایت نمبر 3 کی آپ یہ پڑھتے جائیے اور اسی کے حساب سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کرتے جائیے۔ جو مشین آپ کو چلانا ہے، جو انجن چلانا ہے، جو جہاز چلانا ہے، جو بھی چلانا ہے، وہ آپ ان ہدایت پر عمل کرتے جائیے اور آپ کامیابی کے ساتھ اس چیز کو کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کی، یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب کہ قرآن تو صرف سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو کیسے مسلمان لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو پوری دنیا کے لیے دین ہے؟ کتاب تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہیں پہ نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر رمضان کے موسم میں سنتے ہیں یہ آیت، جس جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، اسی آیت میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس۔ اب کوئی بچا یہاں پر؟ یہ قرآن ابھی یہ ہدایت کی کتاب ہو گئی ہے نا، ہدایت کی کتاب ہو گئی، اور کس کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے
ہیومن کائنڈ کے لیے، پورے بنی نوع انسانیت کے لیے۔ پھر یہ اس میں راز کیا ہے بھائی کہ ایک جگہ اللہ نے متقین فرمایا اور ایک جگہ کہا پورے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اتنے لوگ، اب یہاں اگر یہ مجمع 50 کے بجائے 500 کا ہو، 5000 کا ہو، 50,000 کا ہو، تو جو باتیں ہماری سنیں گے سارے لوگ تو اس سے یکساں فائدہ نہیں اٹھائیں گے نا۔ کوئی ہماری پوری بات کو نکلے گا ارے مولوی صاحب کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، کیا بولتے، 1 گھنٹے کے لیے ٹائم ضائع کر دیا ہمارا۔ کوئی نکلے گا نہیں دیکھیں بھائی انہوں نے اللہ کی یہ بات بتائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ قابل عمل ہے، اس کو ہم جو ہے اپنا حرص جان بنائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ کوئی آدھا آدھا لے کے نکلے گا، جیسے بھی ہو، جس کو اللہ کی جتنی توفیق ہوگی اسے۔ تو قرآن جو ہدایت ہے نا وہ ہے تو سب کے لیے، لیکن ہدایت حاصل کون کرتا ہے؟ متقی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ابھی تو بات سمجھ میں آ گئی، کلیئر ہے نا انشاءاللہ؟ تو یہ ہے ہدایت کی کتاب سب کے لیے، جس کو بھی اپنے اس انسانی مشین کو ٹھیک سے چلانا ہے، اور یہ نہ کہیں کہ یہ مشین بخار آ جاتا ہے تو قرآن کی کوئی آیت سے دلیل ہم بخار کا علاج نہیں کرتے ہیں، ہے قرآن سے بھی علاج ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ٹیبلٹ بھی کھاتے ہیں، ٹیبلٹ بھی کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بدن جو 2 چیزوں سے مرکب ہے، 2 چیزوں سے مرکب ہے یا نہیں ہے؟ کیا 2 چیزیں ہیں؟ نہیں، تھوڑا اور اچھے الفاظ میں آپ لوگ، کوشش اچھی ہے لیکن اچھے الفاظ میں، یہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادہ اور ایک روح کا۔ سمجھ گئے؟ مادہ اور روح۔ مادہ کہاں سے؟ زمین سے، ہم اس مٹی سے بنے ہیں، اور یعنی قدرت کا نظام، سبحان اللہ۔ آپ اس مٹی کے اندر، یعنی ابھی ہم مرکب کمپاؤنڈ کی بات کر رہے تھے نا، یہ مٹی جتنے چیزوں سے مل کر بنی ہے، اس زمین کے اندر جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں سب اس انسان کے اندر ہے، اور تقریباً اسی مقدار سے ہے جس مقدار میں جو چیز زمین کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر پانی کتنا ہے؟ 75%، نہیں اور کم ہے تھوڑا سا، اور اتنا ہی 72-73% تقریباً ہے، اتنے ہی پرسنٹیج اس زمین میں پانی کا ہے۔ ہمارے اندر سونا ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب کو سونا کھینچنا پڑے گا ان کے بدن سے۔ ہمارے اندر سونا بھی ہے، لوہا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر سب ہمارے اندر۔ بلکہ کسی حکیم صاحب کے پاس چلے جائیے تو جب وہ کشتہ بنا کر دیں گے تو وہ یہ ساری چیزیں جلا کر اور معجون میں ملا کر دیں گے تو آپ کو بہت پوشٹک ہو جائے گا، وہ بہت طاقتور چیز مل جائے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ جتنی چیزیں جب وہ یہ ڈسبیلنس، آدمی بیمار کیوں ہوتا ہے؟ ابھی وہی بات آئی تھوڑی سی، میٹلک جو ہے مسئلہ، کہ بیمار کب ہوتا ہے؟ جب یہ چیزیں، ان چیزوں کا توازن بگڑ جاتا ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے بدن میں زمین میں جتنی چیزیں ہیں اگر اسی مقدار، اسی بیلنس سے ہمارے بدن میں پائی جاتی ہیں تو ہم بہت صحیح فٹ چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی ڈس بیلنس ہوتا ہے معاملہ، کچھ نمک بڑھ گیا، کچھ آئرن بڑھ گیا، کچھ آئرن گھٹ گیا، کچھ ہو گیا تو پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو جب یہ حکیم صاحب بہترین مقدار میں وہ چیزیں بنا کر دے دیتے ہیں، پھر ہم ان کو کھاتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر وہ چیزیں پھر بیلنس ہونے شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم فٹ ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ یعنی اس انسان کے اندر بعین ہی وہی چیزیں رکھی ہیں جو زمین کے اندر ہے، جس کو مادہ بولتے ہیں۔ جس کو کیا بولتے ہیں؟ مادہ، مادی چیزیں ہو گئیں۔ اور پھر ہماری روح ہے۔ اس مٹی کے اندر اگر روح نہ ہو تو اس مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس مٹی کے اندر روح ڈال دیجئے تو وہ انسان بن گیا۔ اب اسی طرح سے آپ کو موٹا ہونا ہے، گوشت مچھلی کھائیے انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔
لیکن آپ کو نیک بننا ہے تو گوشت مچھلی کھانے سے آپ نیک نہیں بن سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی جسمانی ترقی چاہیے تو اسی زمین سے اگے اور زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے آپ اپنے جسم کی پرورش کیجئے، آپ کا جسم بڑھے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کو نیک بننا ہے، اپنی روح کی پرورش کرنی ہے، تو روح کہاں سے آئی ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کے پاس سے آئی۔ پھر اس روح کی غذا آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس ہدایت کی کتاب کے اندر سے ملے گی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے شفا ہے، اور وہ ٹیبلٹ کہاں سے بنا؟ آسمان سے نہیں اترا ہے، اسی زمین سے بنا ہے نا۔ تو ہمارے اس بدن کی جو روح اور مادہ کا مرکب ہے، اس کا علاج ٹیبلٹ سے بھی ہے، اور اس کا علاج اللہ کے کلام سے بھی ہے۔ تبھی اتنی باتیں تو شاید سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اب ہم اس مشین کو چلانا چاہتے، ہدایت کی کتاب کہاں پہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن کی شکل میں دے دی ہے۔ آپ یہ قرآن، یہ ہدایت کی کتاب پڑھتے جائیے، اپنے آپ کو اسی کتاب کے مطابق ڈھالتے جائیے، دیکھیں گے اس دنیا کے اندر، یہ ہمارا ایمان ہے، اور تاریخی شواہد بھی ہیں اس چیز کے، کہ جب بھی جس زمانے میں، جس قوم نے، جس ملک کے لوگوں نے قرآن کو اپنایا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، تو اس جگہ کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ امیر ہو اور چاہے وہ فقیر ہو، سعادت سب کے حصے میں آتی ہے۔ اور یہی اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے، کہ دنیا میں بھی آپ سعادت کی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی سعادت آپ کا انتظار کریں۔ بس ہو گیا نا، ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن، یا یہ کہیے دین اسلام، جو قرآن ہے وہی دین اسلام ہے، جو قرآن ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہیں گے یہ مولوی صاحب ادھر الگ الگ باتیں بھی بتا رہے، پھر ملا بھی رہے، کیا چکر ہے؟ کوئی حرج کی بات ہے کہ کہیں کہ نہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں بھی وہی تعلیمات ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نجم کی وہ آیت، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب کوئی جاہل کہے اگر کہ بھئی وحی تو جو کچھ بھی ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک اسی بیچ میں وحی ہے، باقی وحی کہاں ہے؟ تو یہ اس کی اپنی جہالت، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی جہالت کا علاج یہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو معلوم نہیں ہے بھائی، تو تم اہل علم سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن خود ہی مسئلہ یہ ہے کہ آج سبحان اللہ ایسے تکبر کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل کو عقل اعظم سمجھتا ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں وہی آپ بھی سمجھو۔ جس طرح ہم چیزوں کو یعنی سمجھتے اور برتتے ہیں، پوری دنیا کو اسی ڈھنگ پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے، دو آیتیں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس میں ہدایت کی بات ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آیت دیکھیے جس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو بہت سارے جو اپنے آپ کو اہل قرآن یا جماعت المسلمین یا فلاں ڈھکاں، انشاءاللہ وہ بھی موقع آئے گا، اللہ نے چاہا تو آئندہ درس ہو یا اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ وہ بھی موضوع، کہ یہ جو فرقوں کا جو مسئلہ ہے اس میں کیا پیچیدگی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہاں پر قرآن نے اگر اس چیز کو ثابت کر دیا ہے تو پھر
ان قرآنیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی بندہ جس کے اندر عدل و انصاف کا فقدان ہو، تو جب اس کو اپنے ہی اصولوں کو وہ صرف اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرتا ہے، جہاں ہی اس کے اصول، خود اس کے اپنے بنائے ہوئے اصول اس کے مصلحت کے خلاف ہو جاتے، تو وہاں پر وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب یہ قرآن ہے نا، اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ نحل 44 نمبر کی آیت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پاس یہ ذکر بھیجا ہے، اور ذکر سے مراد یہی قرآن اور یہی اللہ کے احکام اور فرامین ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ مشین بھی بڑی کمپلیکیٹڈ تھی، ایک بار پھر میں آپ کو اسی مشین والی مثال کی طرف گھما کر لاتا ہوں، مشین بھی بڑی کمپلیکیٹڈ تھی، اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے جو ہدایات جو وارد ہوئی تھی، ان ہدایات کو اس مشین پر فٹ کرنے کے لیے، تطبیق کرنے کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت تھی، جو بتائے کہ ہاں یہ تعلیم ہے، یہ ہدایت نمبر 1 ہے، یہ ہدایت نمبر 2 ہے، اور اس کو اس جگہ فٹ کریں گے، ایسے فٹ کریں گے، ایسے تطبیق دیں گے۔ اور آپ کو پھر میں دنیا کو اصول کہ آپ کو جب یہ چھوٹی چیز کوئی خریدتے ہیں تو آپ کو بک دے کر چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ اپنا پڑھ لینا، کوئی بات نہیں ہے، آسان چیزیں سمجھ جاؤ گے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب کوئی بڑی مشینری ہوتی ہے، آج بھی کمپنیوں کا سسٹم، آپ لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہوں گے، جب کوئی بڑی مشین لانچ ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کمپنی کی طرف سے گائیڈ آتا ہے، مشین کو لانچ کرتا ہے، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ، جب تک کہ اس کو پتہ نہیں چل جاتا کہ جن لوگوں کو اس مشین کو آپریٹ کرنا ہے اب وہ سکسیسفلی اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، جب تک وہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نبی علیہ وسلم کو وہ کمپنی کا گائیڈ بنا رہا ہوں، لیکن مثالوں سے چیزوں کو سمجھی جاتی ہیں۔ تو اس مشینری کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی کتاب آئی تھی، اس ہدایت کی کتاب پر عمل پیرا کیسے ہوا جائے، ان ہدایات کو اس مشین پر فٹ کیسے کیا جائے، اس کے لیے جس گائیڈ کی ضرورت تھی وہ گائیڈ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کتاب کو پہلے نمبر پر سب سے زیادہ جنہوں نے سمجھا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے کوئی آج آ کر یہ نہ کہہ دے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس لیے سورہ فاتحہ قرآن کریم کے اندر نہیں پڑھنا، نماز کے اندر نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے پہلے مخاطب، اور قرآن اگر وہ کمپنی کا گائیڈ ہی اگر اس کتاب کو نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی حدیثیں آئی ہیں جن میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے نماز میں، یہ سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ پوری عمارت ہٹا دیا۔ کیا بولتے؟ نہیں، نبی کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا ہی نہیں سکتی، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے کہ تم سمجھتے نہیں۔ دراصل یہاں ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، جو سمجھ تمہارے دماغ میں ہے، اس گوبر والے دماغ میں، تو وہ دماغ دراصل نبی کا دماغ نہیں تھا۔ نبی کے دماغ میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ روشنی تھی، جس روشنی کے مطابق اللہ کے احکامات کو اس نبی نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھ کر فٹ کر کے بتایا۔ فرما دیا آپ نے کہ قرآن میں باقی کچھ نہیں پڑھنا، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ ختم ہو گیا نا، اس میں ٹکراؤ کی کیا بات ہے؟ اس کو فٹ کیسے کرنا، اس پر عمل کیسے کرنا، وہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ باقی قرآن کچھ نہیں پڑھیں گے لیکن سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مسئلہ ختم ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
کس لیے قرآن کس کے پاس آیا سب سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا، یا ابو بکر کے پاس آیا پہلے؟ ڈائریکٹ جبریل وہی لے کر کس کے پاس آتے؟ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نا، تو پہلے نمبر پر تو آپ کے پاس ہی آیا۔ اب آپ کا کام کیا تھا کہ وہ ہدایت بھی پڑھ کر بتاتے، وحی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس کے بعد میں اس وحی پر عمل کیسے کیا جائے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی جو یہ کتاب ہم نے بھیجا ہے اس پر ما نزل یعنی کہ جو کچھ بھی احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کو بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہی رسالت ہے، یہی نبوت ہے۔ یہی ذمہ داری جب آپ کی پوری ہو گئی، کام ختم ہو گیا، لوگوں نے صحابہ کرام نے دین کو سمجھ لیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی، چلے گئے آپ، ہو گئی بات، دین مکمل ہو گیا۔ اس میں کوئی اشکال ہے بھائی؟ کوئی کچھ مطلب کوئی پیچیدگی ہے جو دماغ میں نہیں بیٹھنے والی ہے؟ پھر کیوں نہیں بیٹھتی ہے بات دماغ میں؟ کیوں جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، آخر کیوں بھاگتے ہیں؟ بھاگنا چاہیے؟ نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی فرامین بہت واضح ہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ بات آپ کو میں نے بیان کر دی۔ اب ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، یہ مثال تو سمجھ لیے آپ، مثال بھی سمجھ لیے، قرآن بھی سمجھ لیے، اور قرآن کے تئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ذمہ داری بھی سمجھ لی، آپ کا کردار بھی سمجھ لیا ہے نا، کہ آپ رسول تھے، آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بیان کرتے تھے کہ کہیں کہ یہ نبی کی بات ہے، اس کو قرآن کو حدیث کو قرآن پر رکھ کر دیکھو، جو پورا اترے اس کو لے لو، جو پورا نہیں اترے اس کو چھوڑ دو، نہیں۔ دراصل ٹکراؤ، اور ہمارے علماء نے قربان جائیے یہ اپنی توضیحات کے اندر یہ ثابت کیا ہے، دراصل ضرورت پڑھنے کی ہے، آپ پڑھیے۔ ایسے ائمہ بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ کوئی بھی حدیث لائیے جس میں آپ کو ٹکراؤ نظر آتا ہے بظاہر، حدیث میں قرآن میں حدیث میں لائیے، میں اس کے اندر وہ موافقت کر کے دکھاتا ہوں، یہ جو ہماری اور آپ کی سب کی عقل قبول کرے گی، کیونکہ دراصل ٹکراؤ ہے نہیں، خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، اور یہ قرآن کا ایک اعجاز اور قرآن کی ایک نشانی بتائی گئی کہ قرآن میں اختلافات نہیں ہیں، قرآن میں اختلافات نہیں ہیں، قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تصدیق کرتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے، اختلاف نہیں کرتی۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فی قلوبہم زیغ، اور یہاں سے جو شیطان ہمارے اندر یہاں پہ گھسا ہوا ہے نا، وہی شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ، اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں خاص طور پہ کہ میرے دماغ کے مقابلے میں کسی اور کا دماغ کسی اور تو ہے ہی نہیں، عقل اعظم تو میں ہی ہوں، جو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ باقی سب لوگوں کی سمجھ پھیل ہے، تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میری عقل اس چیز کو قبول نہیں۔ انڈیا سے ایک مکالمہ ہمارے کسی بھائی نے سوال کے اس میں بھیجا تھا، ہمارے خاص پر لیکن بھیجا تھا، میں نے خاص پہ ہی ان کو جواب دیا، اس میں اسی طرح کی کسی اہل قرآن سے شاید ان کی بحث ہو رہی تھی، تو کبھی وہ ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور مسئلہ یہی ہوتا ہے بھئی، اگر آپ عقل کو معیار بنا رہے ہیں تو اس قرآن کو کس کی عقل پہ رکھ کر آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھئی مکہ کے اندر ابو جہل بھی تو تھا، خوب عربی سمجھتا تھا، ابو لہب بھی تھا، خوب عربی سمجھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اس کی عقل میں قرآن نہیں بیٹھا نا، اگر بیٹھ گیا ہوتا تو ابو بکر کی طرح صحابی بن جاتا، تو اس کی بھی تو ایک عقل تھی۔ اب کس کی عقل کو؟ ایک عقل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عمر کے پاس، عثمان کے پاس، علی کے پاس، اور ایک عقل ابو لہب کے پاس، ابو جہل کے پاس، ابی بن خلف کے پاس، تو کس کی عقل کو؟ آپ کی عقل کو ہم کس سے ملائیں؟
اگر قرآن آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ابو بکر کا ذہن تو نہیں ہو سکتا آپ کا، ابو بکر کا دماغ تو نہیں ہو سکتا، ابو بکر کی عقل تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بتا کے گئے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح، اگر دین میں ہماری عقلوں کو دخل ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزہ تو نیچے سے گندا ہوا ہے، اس لیے صاف کرنا تو نیچے سے صاف کرو، اوپر کیوں ہاتھ پھیر لیتے ہو؟ تو ہمارے دین کے اندر اطاعت ہے، فرما برداری ہے، استسلام ہے، اور اسلام دین ہی یہاں سے بنا ہے، اسلام دین ہی استسلام، کہ ہم اپنا ارادہ، اپنی عقل، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کے تابع کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے خلاص، ابھی ہماری عقل کو کوئی دخل نہیں۔ ہاں دنیا کماؤ، تم کھیتی کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، حلال اصولوں کے حدود میں رہتے ہوئے وہ کرنا ہے، دیکھیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب سنیے، جن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، جن لوگوں کو بات سمجھ میں، یہ جتنی باتیں ابھی ہم 1 گھنٹے سے اتنی گفتگو کر رہے سمجھ میں نہیں آتی، قیامت کے دن ان کو اگر سمجھ میں آئے تو کوئی فائدہ ملے گا؟ ہم کہتے ہیں ابھی وقت ہے بھائی، دنیا میں سمجھ لو، ابھی وقت ہے دنیا میں سمجھ لو، ورنہ یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر اسی ٹیڑھی عقل کے ساتھ تم اللہ کے پاس چلے گئے تو اس وقت پچھتاؤ گے، مگر پچھتانا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اب پچھتانے کی دلیل کیا ہے؟ پچھتانے کی دلیل کیا ہے؟ بھئی ہماری بات تو نہیں چلے گی، لیکن اللہ کی بات کوئی کاٹ سکتا نہیں، کاٹ سکتا نا۔ سنیے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان لوگوں کے چہرے جہنم کے اندر پلٹے جائیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، وہاں پر کیا کہیں گے؟ آج جو ہم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اسی بات کی تمنا کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کر لی ہوتی، کر لی ہوتی۔ وقت نکل چکا ہے، کیا ہوگا وہاں پر؟ بلکہ ابھی لوگ یہاں کیا کہتے، یعنی یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں تو اس کا لفظی ترجمہ آج لوگ اپنی زبانوں میں کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے پیر نے یہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی حکایت ہے، اور پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ بعین ہی یہی الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمائے ہیں اس آیت کے اندر۔ فرمایا وقالوا، اور کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سادتنا، سادہ کے معنی ہوتے ہیں سید، سید کے معنی ہوتے ہیں آقا، آقا کا مطلب جو آپ کا رہنما ہو، جس کو آج ہم اگر لفظی ترجمہ کریں صرف زبان کے اختلاف کے ساتھ، پیر و مرشد۔ کیا ترجمہ ہے؟ پیر و مرشد۔ اور دوسرا ہم بزرگ کہتے ہیں نا، کتنا سنتے ہوں گے آپ، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا۔ کبراءنا کا ترجمہ بعین ہی لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے بزرگ، سمجھ گئے؟ وہاں کہیں گے، کہاں؟ جب جہنم میں جا چکے ہوں گے، کہ اللہ ہم نے اپنے پیر و مرشدوں کی اطاعت کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، انجام کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، راستے سے بھٹکا دیا۔ اب وہاں اللہ سے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ دنیا میں ہوش میں آ جاؤ، کیوں اس مرحلے کا انتظار کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹیڑھا میڑھا کر کے، اگر ٹیڑھا میڑھا نہیں کریں گے تو آپ گمراہ کیسے ہوگے؟ سمجھ گئے؟ سیدھی باتیں تو اللہ کی ہیں، سیدھی باتیں تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور جو لوگ ان کو بیان کرتے ہیں وہ باتیں ہیں،
आप टेढ़े रास्ते पे क्यों जाते हैं? फिर अंजाम क्या होगा मेरे भाई और दोस्तों? एक आयत में वो भी मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि बातें आपको यकीन माने बहुत बातें हैं कि जो मैं यानी अक़ली दलीलों से आपके दिल दिमाग तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। काश कि ये बात समझ में आ जाए, लेकिन वक्त की तंगी दामनगीर होती है हमेशा। अब अंजाम क्या होगा सुनिए, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ पर क्या है? मिन बअदि मा तबय्यन लहु अल हुदा। लफ्ज़ में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ अलिफ लाम कलमे पे लगा हुआ है, वहाँ बगैर अलिफ लाम के, बस इतना ही फ़र्क है। और उससे माने में कुछ उसका जौहरी माना जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करेंगे, मशक्क़त में डालेंगे रसूल को, बाद इसके की हिदायत की बातें, रहनुमाई की बातें उनके सामने वाज़ेह हो चुकी होंगी। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और वो लोग मोमिनों के रास्तों को छोड़कर किसी और के रास्तों को इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? बहुत सारे लोग हिदायत से वो जिस रास्ते पर रहते हैं उसी रास्ते पर खुश रहते हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की सज़ा उनके लिए, जब उन्होंने एक बार रास्ता छोड़ दिया और रास्ता जब पीठ फेर कर फिर नहीं देखते हक के रास्ते की तरफ, तो अल्लाह कहता है जाओ जाओ, जिस रास्ते पे जा रहे हो जाओ। कितना जाओगे? फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उनको उसी रास्ते पर लगा देते हैं जिस तरफ उनका रुख होता है, जिस तरफ उनका रुख होता है। गुमराही पे जा रहे तो अल्लाह ढील देता जाता है, जाओ गुमराही के रास्ते पे, कितना जाओगे? और आगे लेकिन क्या होगा? व नुस्लिही जहन्नम, फिर आगे अंजाम होगा कि हम उसको जहन्नम में डालेंगे। वसअत मसीरा, बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन अगर हमको कामयाबी चाहिए, जहन्नम से नजात चाहिए, तो क्या अल्लाह ने हमको नहीं बताया कामयाबी का रास्ता? बहुत सारी आयतें, वल्लाह वक्त नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। मैंने यहाँ कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के सिलसिले में सिर्फ आयात जमा करके एक पूरा दर्स सिर्फ आयतों की रोशनी में दिया था, और इसी के साथ एक दूसरा दर्स सिर्फ अहादीस की रोशनी में दिया था। कितनी आयतें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक वो आयत पढ़कर अपनी बात ख़त्म करूँगा जो आयत आप हर जुमा के खुतबे में सुनते हैं। वमन युतिअल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़ौज़न अज़ीमा, एक चीज़ नोट कर लीजिए, दुनिया के मामले में हम लोग कामयाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना। आपका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छी डिग्री ले लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, बहुत कोई किसी भी आप कामयाब हो गए दुनिया के, हम बोलते कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, है कि नहीं है? पूरा कुरान पढ़ डालिए आप, दुनिया की किसी कामयाबी को कुरान ने कामयाबी से ताबीर नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ आखिरत की कामयाबी को कामयाबी के लफ्ज से ताबीर किया गया है कुरान करीम के अंदर। और यहाँ सिर्फ फौज नहीं कहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है फौजन अजीमा, अजीम कामयाबी मिलेगी उस शख्स को। किस शख्स को मिलेगी? वमन युति अल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करेगा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करेगा। यह हुक्म कहाँ से आया? किसी मौलवी का है? कुरान मानने वालों को ये होश नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो सिर्फ कुरान को काफ़ी समझते हैं, हम कहते थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कुरान ही तुम्हें हुक्म दे रहा है तुम्हारे अपने नबी की इताअत करने का। अगर हदीस नहीं मानोगे तो कैसे नबी की इताअत करोगे? ज़रा हमको बता दो, हदीस का इनकार करके नबी की फरमाबरदारी करके दिखा दो। हदीस का इनकार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करके कोई बंदा दिखा दे, ये आयत ले ले, उसका अंजाम उसके हक में होगा। लेकिन मुमकिन नहीं है, चीज़ मुमकिन नहीं है मेरे भाई दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हमें
اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.